السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے شوہر کے مرنے کے بعد میرے سسرال والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اپنی دوست کی مہربانی سے میں ایک بنگلے میں ملازمہ بن کر کام کرنے لگی، لیکن بنگلے کا مالک مجھ پر بری نظر رکھتا۔ ایک رات میں جائے نماز پہ بیٹھی ہوئی تھی جب مالک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ میں نے دل میں فریاد کی، تبھی اچانک میں اپنے سسرال میں موجود کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ آج میری شادی کی دوسری سالگرہ ہے اور میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ آج کے دن ہی میرے شوہر نے میری اہمیت مجھ پر واضح کی اور کہا کہ واقعی میں ہی اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ تم نے 2 سال میرے گھر والوں کے ساتھ کس طرح سے گزارے ہیں۔ بہت کچھ برداشت کیا، قربانیاں دی ہیں، لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ تمہیں مزید مشکلات نہ اٹھانی پڑیں اور جلد ہی الگ گھر لے کر ہم الگ زندگی گزاریں گے۔ لوگوں کی زندگیوں کو جہنم بنانے سے تو بہتر ہے کہ ان سے الگ ہی ہو جایا جائے تاکہ رشتے خراب نہ ہوں۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے ایسا لگا تھا جیسے تپتی دوپہر میں تازہ ہوا کا جھونکا ہو، اس لیے آج میں ان کا پسند کا کھانا بنا رہی تھی، یہاں تک کہ لیونگ روم میں رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور میں جیسے ہی چولہا بند کر کے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے کوئی مرد تھا۔ اس نے جو کچھ مجھ سے کہا مجھے لگا میری زندگی ہی مجھ سے روٹھ گئی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، کیا یہ الیاس صاحب کا گھر ہے؟ میرا جواب سنے بغیر ہی اس نے کہہ دیا کہ الیاس صاحب کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ انتقال کر گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی میں وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور حواس کھو بیٹھی۔ جب ہوش آئے تو سامنے الیاس کا جنازہ رکھا تھا۔ میری دنیا مجھ سے چھین لی گئی۔ الیاس ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو گئے۔ وہ تو میری مشکلات کو حل کرنے کے لیے کوشاں نظر آ رہے تھے، لیکن اب وہ مجھے ہمیشہ کے لیے اکیلا کر کے دنیا کے بے درد تھپیڑوں کے حوالے کر کے رخصت ہو گئے تھے۔ یہ دن میرے لیے زندگی کا سب سے بھیانک ترین دن تھا۔ کب ان کی جنازے نماز ہوئی، کب انہیں دفنایا گیا، مجھے کچھ خبر نہ ہوئی کہ دماغ ایک جگہ معاف اور سنسا ہو گیا۔ ہوش تو تب آیا جب ان کی میت کے تیسرے دن میری ساس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کچھ بھی کہے بغیر گھر سے دھکا مار کر مجھے نکال دیا۔ تب مجھے ایک دم سے جیسے ہوش آیا اور مجھے سچ میں لگا کہ آج میں ہمیشہ کے لیے بالکل اکیلی پڑ گئی ہوں اور میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ الیاس چلے گئے اور میں اس دنیا کے ظلم و ستم کو سہنے کے لیے یہیں رہ گئی۔ میں نے انہیں واسطے دیے، ان کے آگے ہاتھ جوڑے کہ مجھے میرے گھر سے نہ نکالا جائے، حالانکہ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ الیاس کی موجودگی میں بھی ان کا میرے ساتھ رویہ انتہائی برا ہوتا تھا، اور اب ان کے چلے جانے کے بعد وہ میرا کیا حال کریں گے، حشر نشر کریں گے۔ لیکن اس کے سب کے باوجود میں ان کا گھر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ وہاں میری بہت سی یادیں ان سے جڑی ہوئی تھیں۔ میں کیسے وہ گھر چھوڑ دیتی جہاں میری شوہر کے ساتھ گزارے گئے ایک لمحے کی یاد رقم ہے، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی، یہ بھی خیال نہ کیا کہ میں 2 ماہ کی حاملہ تھی۔ کاش کہ وہ میری بات سن لیتے، کاش وہ الیاس کے نشانے کو یہیں اس گھر میں پلنے دیتے، لیکن انہوں نے ذرا بھی کوئی خیال نہ کیا اور میرے شوہر کے انتقال کے تیسرے ہی دن میرا ہاتھ پکڑ کے بری طرح دھکے دے کر گھر سے نکال دیا گیا۔ میرا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، ویسے بھی چاچا چاچی نے مجھے اپنے سر سے ایک بوجھ کی طرح اتار کر اس گھر میں بیاہ دیا تھا۔ شروع میں تو مجھے لگتا تھا کہ جیسے میں کسی جہنم میں آ گئی ہوں، لیکن پھر جیسے میں نے حالات سے سمجھوتا کرنا سیکھا اور ابھی لگا کہ حالات اب کچھ بہتر ہونے لگ گئے ہیں، تب الیاس کا چلے جانا میرے لیے دنیا کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ انہی سوچوں میں
گھری میں سڑک پر انتہائی ابتر حالت میں دکھ درد سے بھرپور ہوش و خرد سے بیگانہ چلی جا رہی تھی کہ اچانک ایک زور کی ٹھوکر لگی اور میں فٹ پاتھ پر بری طرح گر گئی۔ آنسو میری آنکھوں سے بہنے لگے اور وہ سارے لمحات یاد آنے لگے جب الیاس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اب وہ میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دیں گے، لیکن میری زندگی تو کانٹوں سے بھر گئی تھی۔ میرا کوئی سہارا نہ تھا۔ یہی سوچتے ہوئے میں جیسے تیسے کھڑی ہوئی تو سامنے موجود شخصیت کو دیکھ کر یقین ہی نہ آیا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری جگری دوست تھی جو شادی کے بعد مجھ سے رابطے میں نہ تھی۔ اس نے میری یہ حالت دیکھی تو حیران و پریشان رہ گئی، مجھے سہارا دیا، اپنی گاڑی میں بٹھا دیا اور اپنے گھر لے آئی۔ اس کا گھر شہر کے پوش علاقے میں تھا، بنگلہ تھا، اس کے شوہر بہت اچھے تھے۔ اس نے مجھے کہا کہ تم اس قدر بری حالت میں کدھر جا رہی تھی؟ نہ پیروں میں چپل تھی، نہ سر پر دوپٹہ تھا۔ تب میں روتے ہوئے اسے اپنا سارا حال بتا دیا کہ چاچا چاچی نے کبھی بھی یتیم سمجھ کر نہ پالا، ہمیشہ بوجھ سمجھ کر پالا اور پھر الیاس سے بیاہ دیا۔ وہ خود تو بہت اچھے تھے لیکن سسرال کسی جہنم سے کم نہ تھا، پھر بھی میں اس جہنم میں سانس لے رہی تھی، یہی بہت بڑی بات تھی۔ اب شادی کے محض 2 سال کے بعد ہی بیوہ کا داغ لے کر میں یہاں رل رہی ہوں۔ میرے پیٹ میں 2 ماہ کا حمل موجود ہے اور میرا کوئی آسرا اور سہارا نہیں ہے۔ میری دوست نے میرا ساتھ دیا اور مجھ سے کہنے لگی، نور بانو تم بالکل بھی فکر مت کرو، رونا تو بالکل بھی مت، کہ اب رونے کے دن چلے گئے، خود کو مضبوط کرو، یہاں کچھ دن گزارو، سکون سے رہو، کھاؤ پیو اور پھر سوچنا کہ آگے تم کیا کرو گی۔ یہاں تمہیں رکھنے میں مجھے کوئی مشکل نہیں ہے، بس تم اتنا خیال رکھنا کہ خود کو مضبوط کرنا کہ تمہاری دوست تمہیں دوبارہ سے ہنستا مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں۔ اور یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ جہاں میرے سسرال میں موجود لوگ جیسے لوگ بھی اس دنیا میں بستے ہیں، وہی میری دوست جیسے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں جو ڈوبتے کو تنکے کے سہارے کی مانند مجھے حوصلہ دے رہی تھی، دلاسا دے رہی تھی۔ یہاں تک کہ پورا 1 ہفتہ میں وہاں رہی، کھانے پینے کا تو ہوش ہی نہیں تھا، لیکن ہر قسم کی آزادی تھی، کسی قسم کی روک ٹوک نہ تھی، ذہنی سکون میسر تھا۔ الیاس کی یاد تو آتی تھی لیکن کیا کیا جا سکتا تھا، یہی اللہ تعالیٰ کی رضا تھی اور میں اسی پر راضی رہنے کی خود کو کوشش کر رہی تھی۔ 1 ہفتے کے بعد ہی مجھے احساس ہوا کہ اب مزید اپنی دوست پر بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ چنانچہ میں نے اپنی دوست سے کہا کہ مجھے اپنے بچے کو اپنی کمائی سے پالنا پوسنا چاہتی ہوں، چنانچہ تم مجھے کوئی ایسا کام بتاؤ کہ میں کچھ عرصہ یہاں رہ کر وہ کام کروں اور تمہیں یہاں کا کرایہ ادا کر دوں۔ اس نے جب یہ سنا تو بہت زیادہ برا منایا اور کہنے لگی، تم کیسی باتیں کرتی ہو، دوست بھی کہتی ہو اور پرایا بھی کر رہی ہو۔ چنانچہ میں تمہیں کام تو تلاش کر کے دے دوں گی، لیکن جب تک تمہارے پاس کوئی مکمل طور پر ٹھکانہ نہ موجود ہو تو تم یہیں میرے پاس سرونٹ کوارٹر بھی ہے، چاہے تو اگر دل نہ مانے تو وہاں رہ لو، جیسے تمہاری مرضی، لیکن آئندہ یہ بات نہ کرنا کہ تم مجھے کرایہ دو گی۔ پیسے سے ہرگز چیزیں نہیں خریدی جا سکتی، خاص طور پر میرا خلوص تم پیسے سے نہیں خرید سکتی۔ میں اس کے احسان کے بوجھ تلے دبی چلی جا رہی تھی۔ چاچا چاچی کو معلوم تو ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے پلٹ کر پوچھنا گوارا نہ کیا کہ نور بانو تم پہلے یتیم تھی، اب بیوہ ہو گئی ہو، تمہارا کیا حال ہے؟ خیر میں نے بھی ان کی طرف سے انا للہ پڑھ کر فاتحہ پڑھ دیا تھا کہ اب مزید ان کے بارے میں سوچ کے کیا دل کو خراب کرنا جو ہمیں اپنی زندگی میں رتی برابر بھی اہمیت نہیں دیتے۔ میری دوست نے مجھ پر ایک اور احسان کرتے ہوئے مجھے ایک بنگلے میں کام دلوا دیا۔ پڑھی لکھی تو میں زیادہ نہ تھی، اس لیے صفائی کا کام ہی اچھے سے کر سکتی تھی، اور میری چچا چاچی نے مجھے اپنے گھر کی ماسی تو سمجھ کر رکھا ہوا تھا،
اسی وجہ سے میرے کام میں بہت زیادہ نفاست آ گئی تھی۔ میرے دوست کی کوششوں سے مجھے ایک بنگلے میں نوکری مل گئی اور میرا نوکری کا پہلا دن تھا۔ وہاں جاتے ہی مجھے پتہ چلا کہ ماسی رکھنے کے لیے اس بنگلے میں پہلے انٹرویو لیا جاتا تھا۔ میں اندر بڑے سے کمرے میں چلی گئی۔ بنگلہ بہت زیادہ خوبصورت اور وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ بڑے ہال میں میرے علاوہ 3 اور ماسیاں بھی تھیں جو عمر میں مجھ سے کافی بڑی تھیں۔ میں ہی نوجوان تھی۔ یہاں میں ایک بات بتاتی چلوں کہ میری عمر صرف اور صرف 22 سال تھی اور میں انتہائی کم عمر دکھائی دیتی تھی۔ البتہ میں نے یہ بات ہر کسی سے چھپائی تھی کہ میں حاملہ ہوں، اور یہ بات کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھی۔ بنگلے کا سارا نظام اس بنگلے کے مالک کے ہاتھ میں تھا، یہاں تک کہ بنگلے کے مالک نے ہم سب کا انٹرویوز لینا شروع کر دیا تھا کہ وہ سب سے پہلے بڑی عمر کی ماسی کی باری آئی۔ اس کے بعد میری باری سب سے آخر میں آئی اور اس وقت کمرے میں اکیلی میں تھی۔ بنگلے کے مالک نے سر سے پیر تک میرا جائزہ لیا اور پوچھنے لگا، تم کون ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ کہاں سے تعلق رکھتی ہو؟ اور تمہاری عمر کیا ہے؟ عمر پوچھنے پر میں چونک سی گئی۔ اس سے پہلے 3 ماسیوں سے اس نے یہ نہ پوچھا تھا۔ میں نے اس کے ساروں سوالوں کے جوابات پرسکون سے انداز میں دیے تاکہ اسے نہ لگے کہ میں گھبرا رہی ہوں، لیکن اس کی نظریں مجھے بالکل بھی اچھی نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بار بار بھرپور نظروں سے میرا جائزہ لے رہا تھا۔ مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہوا اور اس وقت کمرے میں اکیلی بھی تھی، اس لیے جلدی جلدی اس کی باتوں کا جواب دے کر جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اس نے میری طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا اور کہا، کل سے تم آ جانا، تمہاری ہر بات سے مجھے اطمینان حاصل ہے، اور ویسے بھی مجھے سمیرہ نے بتا دیا ہے کہ تم بہت زیادہ اس نوکری کی طلبگار ہو، ضرورت ہو۔ چنانچہ کل ضرور حاضری لگانا، ورنہ میں تمہاری جگہ ان 3 لوگوں کو رکھ لوں گا۔ یہ سنتے ہی میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور فوراً سے وہاں سے نکلنے لگی کہ مجھے پیچھے اپنے مالک کی آواز آئی۔ اس نے مجھے میرے نام سے پکارا اور کہا، کل ضرور آنا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اس کی یہ بات سن کر میں چونک سی گئی اور بے تحاشا خوف محسوس ہوا، لیکن میں نے خود پر قابو رکھا اور سمیرہ کے گھر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اتفاق سے سمیرہ گھر میں ہی موجود تھی۔ میں نے سرونٹ کوارٹر کی بجائے اس کے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ مجھے وہاں دیکھ کر وہ حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ آج سے تمہارا نوکری کا پہلا دن تھا، تم گھر میں کیا کر رہی ہو؟ میں نے اسے کہا کہ بنگلے کا مالک عجیب و غریب ہے، سب کا انٹرویو لے رہا تھا اور کل مجھے خاص طور پر بلایا ہے اور کہا ضرور آنا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اس کی باتیں سن کر تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ کوئی شدید قسم کا ٹھرکی انسان ہو اور اسے میرے کام سے زیادہ مجھ میں دلچسپی دکھائی دے رہی تھی۔ سمیرہ نے یہ سنا تو ہنسی اور کہنے لگی کہ تم اس کی باتوں کو زیادہ دل پر مت لینا، اس کی حرکتیں ایسی ہیں، لیکن اس کی نیت بری نہیں ہے، وہ اسی طرح کا مسخرہ پن کرتا ہے۔ وہ میرا دوست ہے، میں اسے اچھے سے جانتی ہوں، اور ویسے بھی تمہیں ضرورت ہے تو تم اس کی تمام باتوں کو اگنور کرو۔ آخر کو تمہیں اپنے بچے کو بھی پالنا پوسنا ہے اور خود مضبوط بننا ہے۔ ویسے بھی اگر یہ کام چھوڑ دو گی تو یہاں کام کرنے جاؤ گی، کسی نہ کسی ایسے مرد سے واسطہ ضرور پڑے گا، اور ایسے مرد سے واسطے کے بعد تمہیں اپنی زبان بند رکھنی ہے تاکہ وہ تمہاری طرف پیش قدمی ہی نہ کر سکے۔ اور دوسری بات، تم نے بھی ابھی الیاس کی جدائی کا غم سہا ہے، اس لیے ہر مرد تمہیں برا دکھائی دے رہا ہے۔ جاؤ، جا کر آرام کر لو اور کل انتہائی فریش ہو کر اس کے گھر جانا، دل لگا کر کام کرنا۔ یہاں یہ ایک بات بتاتی چلوں کہ بہت ہی اچھی تنخواہ دے گا، لیکن اسے کام پرفیکٹ چاہیے ہوتا ہے۔
یہ کہتے ہی وہ آگے بڑھ گئی اور میرے گالوں پر بوسہ دے کر اپنے کام کی طرف روانہ ہو گئی۔ میں انتہائی برے دل کے ساتھ سرونٹ کوارٹر کی طرف آ گئی۔ سمیرہ کی ساری باتیں میرے دل و دماغ میں گونجنے لگ گئیں، لیکن میرا دل مجھ سے کہنے لگا سمیرہ کی باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن عزت نام کی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ جس طرح سے جس نظروں سے وہ مجھے دیکھ رہا تھا وہ مجھے بالکل بھی اچھا محسوس نہ ہوئی، لیکن میں کیا کرتی، میں مجبور تھی۔ اپنے بچے کے لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا ہی تھا۔ زمانے کی کڑوی کسیلی باتیں، بری طرح نظریں، سب کچھ برداشت کرنا تھا۔ میں یہ نوکری کسی بھی طور پر ہاتھ سے جانے نہ دے سکتی تھی، کیونکہ اس نے مجھے دبے لفظوں میں بتایا تھا کہ وہ مجھے مہینے کے 30,000 روپے ملیں گے، اور مجھ اکیلی جان کو یہ 30,000 بہت بھلے محسوس ہو رہے تھے۔ چنانچہ اگلے دن کی صبح روشن ہوتے ہی میں سادہ سے کپڑے سے اور سادہ سے حلیے میں اس بنگلے میں جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہاں جا کر مجھے ایک اور بات پتہ چلی کہ سفیان جو کہ بنگلے کا مالک تھا، اس کی بیوی بیمار ہے اور بستر پر ہے۔ سفیان کی عمر تقریباً 32-35 کے قریب ہوگی، اور اس کی بیوی جو کافی عرصے سے بیمار تھی اس کی عمر 25 سال کے قریب ہوگی۔ بیوی کے بیماری کی وجہ سے گھر کے سارے معاملات بھی وہی دیکھتا تھا۔ چنانچہ میرے گھر میں قدم رکھتے ہی جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی تو وہ جیسے کھل سا اٹھا اور آگے بڑھ کر مجھے کہنے لگا، آؤ میں تمہیں کام سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں کچن صاف کرنا ہے، برتن دھونے ہیں، اس کے بعد گھر کی صفائی کرنی ہے۔ گھر کی صفائی کرنے کے بعد سب سے آخر میں تم ہمارا کمرہ صاف کرو گی جہاں میری بیوی رہتی ہے، اور اس کے بعد تم وہ کمرہ صاف کرو گے جو کہ میری اسٹڈی ہے۔ اسٹڈی جب صاف کرو تو مجھے بھی بلا لینا، میں تمہیں اچھے سے سمجھاؤں گا کہ کس طرح صاف کرنی ہے۔ اپنی چیزوں کے معاملے میں بہت زیادہ حساس ہوں۔ ہاں، یاد رہے کہ میری کسی بھی چیز کو تمہارے ہاتھوں سے نقصان نہ ہو، ورنہ اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اور آخری لائن پر اس نے مجھے اس قدر دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھا کہ مجھے لگا کہ میں یہاں سے ابھی اور اسی وقت بھاگ جاؤں، لیکن میں نے خود کو گہری سانس لے کر پرسکون کیا اور کام میں جٹ گئی۔ میں کچن میں کام کرنے لگی تو مجھے بار بار ایسا محسوس ہوتا جیسے کچن کے دروازے پر کوئی کھڑا مجھے دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ مجھے بار بار اپنی چادر ٹھیک کرنی پڑتی اور خود میں سمیٹنا پڑتا۔ حالانکہ ابھی تو 2 مہینے کا حمل تھا اور بالکل بھی کچھ بھی واضح نہیں ہو رہا تھا۔ میں ویسے بھی دبلی پتلی سی انسان تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس گھر میں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں بالکل بھی محفوظ نہیں ہوں، غیر محفوظ ہوں۔ سارے کام کاج کرنے کے بعد میں اس قدر تھک ہار گئی تھی کہ اسٹڈی میں صفائی کرنے کی میرے اندر ہمت ہی نہ رہی۔ اس لیے میں نے سفیان سے کہہ دیا کہ میں آپ کی اسٹڈی کی صفائی کل کر دوں گی، آج میں بہت زیادہ تھک ہار گئی ہوں۔ ویسے بھی حمل کا 2 مہینہ چل رہا تھا تو بہت زیادہ عجیب و غریب سی طبیعت ہو رہی تھی، گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی، اور یہاں تک کہ مجھے چکر سے محسوس ہونے لگے۔ اس سے پہلے کہ میں گرتی مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے سہارا دیا ہو۔ مڑ کر دیکھا تو پتہ چلا سفیان نے مجھے اپنی باہوں میں تھاما ہوا تھا۔ ایک دم سے میں پیچھے ہو بیٹھی اور کہنے لگی، میں ٹھیک ہوں، آئندہ آپ یہ سب مت کریے گا، میں گر جانے کو اس سے زیادہ بہتر سمجھوں گی جو آپ نے مجھے سہارا دیا۔ یہ سنتے ہی سفیان وہاں سے چلا گیا اور میں آنکھوں میں آنسو لیے اپنے گھر کی طرف آ گئی تھی کہ وہ تو ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھا، اور میری طبیعت کی خرابی نے اسے موقع بھی فراہم کر دیا تھا۔ یہ سوچ کر ہی میری طبیعت اور زیادہ عجیب ہونے لگی، اور اس پورا دن میں نے کھانا بھی نہ کھایا تھا، بس سارا دن الیاس کی یاد میں آنسو بہاتی رہ گئی۔
کاش وہ زندہ ہوتے تو حالات مختلف ہوتے۔ نہ جانے میری زندگی میں اتنی مشکلات کیوں ہیں۔ پہلے ماں باپ نہیں تھے، بہن بھائی کوئی نہیں، اور اب جب الیاس کو میں نے اپنا سب کچھ ماننے لگی تب وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ ساری رات انہی سوچوں میں گھری رہی، اور اگلے دن انتہائی دکھتے سر کے ساتھ میں کام پر روانہ ہو گئی تھی۔ آج پورا دن سفیان گھر پر موجود نہیں تھا۔ یہ سنتے ہی مجھے اطمینان سا محسوس ہوا، اور میں دل جمی سے صفائی کرنے لگی، یہاں تک کہ میں نے اپنے لیے چائے بنا کر بھی پی لی۔ سفیان کی طرف سے اس بات کی اجازت ملی ہوئی تھی، اس لیے میں نے فائدہ اٹھایا۔ چائے پی کر قدرے سکون محسوس ہوا، اور آج میں نے سوچ لیا تھا کہ سفیان کی غیر موجودگی میں اسٹڈی کی صفائی بھی کر لوں گی، تاکہ اس کی موجودگی میں مجھے یہ سب کچھ نہ کرنا پڑے۔ یہی سوچ کر میں جیسے ہی اسٹڈی روم میں گئی تو یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی کہ سفیان اسٹڈی میں موجود کتابیں پڑھ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ فوراً سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، میرا استقبال کرنے لگا جیسے میں کوئی بہت بڑی شہزادی ہوں اور اس کی سلطنت میں قدم رکھ چکی ہوں۔ میں نے فوراً سے نظریں جھکا کر صفائی کرنا شروع کر دی۔ وہ بار بار مجھے ہدایات دیتا رہا کہ یہاں سے ٹھیک کرو، بالکل بھی صفائی ٹھیک سے نہیں ہوئی، گندگی موجود ہے۔ کرتے کرتے پورا 1 گھنٹہ اسٹڈی کی صفائی میں گزر گیا، اور یہ صفائی میں نے کس قدر خوف کے سائے کے تحت کی تھی یہ مجھے ہی معلوم تھا۔ یہاں تک کہ میں جیسے ہی باہر جانے لگی تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرا دوپٹہ کھینچا ہو۔ تب مجھے شدید طیش آ گیا، اور میں نے غصے کی حالت میں مڑ کر دیکھا تو فوراً سے خود کو سنبھالا کہ وہاں سفیان نے میرا دوپٹہ نہیں کھینچا تھا، بلکہ میرا دوپٹہ دراز میں آ کر پھنس گیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرا دوپٹہ کھینچ رہا ہو۔ سفیان اپنی جگہ پر موجود کتابیں پڑھ رہا تھا، اسے تو اس بات کا علم بھی نہ تھا۔ میں نے فوراً سے آگے سے بڑھ کر اپنا دوپٹہ چھڑا کر سیدھا اوڑھا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ بنگلے کے لیونگ روم میں بیٹھ کر ٹھنڈا پانی پیا اور پھر اپنا سامان اٹھا کر جانے لگی تو مجھے راستے میں ایسا محسوس ہونے لگا جیسے بار بار کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے۔ یہاں تک کہ میں نے رک کر پیچھے مڑ کر بھی دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ البتہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی سایہ تیزی سے بھاگتا ہوا ہو۔ میں نے فوراً سے دماغ چلانا چاہا اور راستہ بدل دیا، تب بھی مجھے یہی ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا، یعنی کوئی واقعی میں میرا پیچھا کر رہا تھا۔ مجھے اب باقاعدہ خوف محسوس ہوا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ مجھے زندگی میں پہلی بار اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ایک طرف تو سفیان کا خوف تھا، اور دوسری طرف اس کے گھر سے نکلتے ہی یہ خوف طاری ہو گیا۔ میں یکدم سے حواس باختہ ہو کر تیزی سے چلنے لگی، یہاں تک کہ میری آنکھوں کے سامنے سے دھندلانے لگے۔ اس سے پہلے کہ میں گرتی، میں نے خود کو سنبھال لیا اور تیزی سے سمیرہ کے کمرے میں داخل ہو گئی، اور جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہاں کوئی اور نہیں بلکہ سفیان بنگلے کے بیچوں بیچ کھڑا مجھے دیکھ کر بھرپور انداز میں مسکرا دیا، جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو، اور اس چوری کو پکڑے جانے کے ڈر سے اس نے میری زور زبردستی مسکراہٹ پر خود کو آمادہ کیا۔ یہ دیکھتے ہی میں نے کچھ بھی نہ کہا اور فوراً سے سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی مجھے سمیرہ کی ملازمہ نے بلانا چاہا، اور میں جیسے ہی وہاں گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ سمیرہ کے ساتھ خوشگپیوں میں مصروف تھا اور مجھے بھی بلایا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے سمیرہ سے حیرت سے کہا کہ یہ تمہارے ساتھ رہتی ہے؟ مجھے پتہ نہیں تھا، یعنی اس کی نیت واضح ہو گئی تھی کہ وہ میرا پیچھا کرنا چاہتا تھا کہ میں کدھر رہتی ہوں۔ جب اسے پتہ چل گیا کہ میں سمیرہ کے ساتھ رہتی ہوں تو وہ چونک سا گیا اور خود کو سنبھال لیا۔ اب میرے سامنے ہی
سمیرہ سے تصدیق بھی کر رہا تھا۔ آخر وہ چاہتا کیا تھا؟ اس دنیا میں کوئی مرد ایسا بھی نہیں جو کسی دوسری عورت کو عزت دے، اسے سمجھے، اس کی مجبوریوں کو سمجھ کر اس کا غلط فائدہ نہ اٹھائے۔ سمیرہ نے مجھ سے کچھ کہا تھا، لیکن میرا دماغ معاف ہونے لگا اور میں دوبارہ اپنے سرونٹ کوارٹر میں آ گئی تھی، اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اب دوبارہ اس گھر میں نوکری کرنے نہیں جاؤں گی۔ اس شخص کا رویہ دن بدن بدلتا چلا جا رہا تھا، اور میں اس حالت میں کوئی بھی حادثہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ چنانچہ اگلی صبح میں نے بنگلے میں فون کر دیا کہ میں آج نہیں آ پاؤں گی۔ فوراً سے یہ بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ نوکری چھوڑ رہی ہوں۔ حالانکہ میں نے ایسا ہی کچھ سوچا ہوا تھا، لیکن میں ایک دم سے آشکار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف ابھی فون رکھا ہی تھا کہ دوبارہ گھنٹی بجنے لگی اور بنگلے کے ڈرائیور کی آواز ابھری۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، نور بانو، آپ کی چھٹی کینسل ہو گئی ہے۔ میڈم صاحبہ بہت زیادہ بیمار ہو کر ہاسپٹل میں موجود ہیں، اس لیے پورا گھر بکھرا پڑا ہے۔ سفیان صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو فوراً سے بلا کر گھر کی صفائی کروائی جائے۔ یہ سنتے ہی مجھے رونا آ گیا تھا، اور میں اپنے دل کو مار کر میں نے ایک بار پھر اپنی مجبوریوں کے تحت اس بنگلے کی طرف قدم بڑھا دیے تھے، جس بنگلے میں میری عزت پر تلوار لٹکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ لیکن میں ایک بیوہ، مجبور اور بے بس عورت بن کر اس تلوار کو دیکھتے ہوئے بھی اسی طرف قدم بڑھائے چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ پورے بنگلے میں خاموشی تھی۔ میں چپ چاپ سے سارے کام کاج کرنے لگی۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے، عصر کی اذان ہوئی۔ میں نے سوچا کہ میں پہلے نماز پڑھ لیتی ہوں۔ یہ سوچ کر میں نے وضو کیا، نیت باندھی اور نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے کہ آنسو خود بخود میری آنکھوں کے سامنے سے گرنے لگے، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ اے اللہ، میری عزت کو محفوظ فرما، اور جو شخص میری عزت پر بری نظر رکھتا ہے، بری نیت سے مجھے دیکھتا ہے، اسے نیست و نابود کر دے اور میری حفاظت فرما، بے شک تو بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ دعا مانگتے ہی میری آنسو روانی سے بہنے لگے۔ الیاس کی یاد ایک بار سے پھر سے مجھ پر بری طرح حملہ آور ہوئی، اور میں اللہ سے عرض کرنے لگی، یا اللہ، آج اگر الیاس زندہ ہوتے تو مجھے ان تمام تکالیف سے نہیں گزرنا پڑتا۔ بے شک ان کے بعد ہی تو میرا سب سے بڑا سہارا اور آسرا ہے، اور میں تیرے ہی واسطے اب اس دنیا میں سانسیں لے رہی ہوں۔ یہ کہتے ہی میں نے آمین کہہ کر اپنی دعا مکمل کی۔ اسی دوران مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی کمرہ کھول کر اندر آیا ہو۔ میں نے دوبارہ سے جلدی میں دروازہ بند کیا ہو۔ خوف سے میں وہیں جم سی گئی، اور جائے نماز اٹھا کر جیسے ہی پلٹ کر دیکھا، سفیان کمرے کے بیچوں بیچ مجھے دیکھ کر کمینگی سی ہنسنے لگا اور کہنے لگا، کیسی ہو؟ کام مکمل ہو گیا تو آؤ، تمہارے ساتھ کچھ وقت بتاتے ہیں۔ کافی دنوں سے تمہیں اپنے جال میں گرفتار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن تم بہت زیادہ ہوشیار ہو، ہر بار بچ نکلتی ہو، لیکن آج تم مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتی۔ تمہاری مالکن تو پرسوں رات کو ہی بیرون ملک علاج کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ فون پر تم سے جھوٹ بولا گیا۔ یہ کہتے ہی وہ بے انتہا مکروہ ہنسا، اور جیسے ہی میری طرف بڑھنے لگا تو میں نے فوراً سے آنکھیں بند کر کے روتے ہوئے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، اور اگلے ہی لمحے ایک زوردار آواز کے ساتھ میری آنکھ کھل گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران و پریشان رہ گئی کہ سفیان کا پاؤں شاید کسی چیز میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ بے انتہا زوردار آواز کے ساتھ زمین بوس ہوا، اور اس کے سر پر بے انتہا چوٹ لگی اور خون بہنے لگا۔ شاید اس کا پاؤں کسی تار میں اٹکا تھا، اس کا جسم جھٹکے بھی کھا رہا تھا، لیکن میں اس وقت اسے بچانے کا نہیں سوچ سکتی تھی۔ چنانچہ اپنی جان بچائی اور بھاگ کر اپنے سرونٹ کوارٹر آ گئی اور سجدے میں گر گئی۔ آج اللہ تعالیٰ نے
میری عزت بچا لی تھی۔ ابھی میں بیٹھ کر آنسو بہا رہی تھی کہ سمیرہ نے میرا دروازہ بجایا۔ میں نے دروازہ کھولا تو مجھ سے کہنے لگی کہ آج تم سفیان کے گھر صفائی کرنے گئی تھی، نہ جانے کیا ہوا ہے، میرا فون ہی نہیں اٹھا رہا۔ ڈرائیور کو فون ملایا ہے تو کہہ رہا ہے سفیان ہاسپٹل میں کوما میں چلا گیا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ ابھی کل ہی تو میری اس سے بات چیت ہوئی، بیوی کو علاج کے لیے بھیجا، اور آج اس بیچارے کے ساتھ کیا ہو گیا؟ میں نے لا علمی کا اظہار کر دیا اور سمیرہ پریشانی میں وہاں سے چلی گئی۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ وہ بیچارہ نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے شیطان نما انسان سے بچا لیا تھا، اور اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں دوبارہ کبھی پلٹ کر بھی اس گھر میں نہیں جاؤں گی۔ رات تک میں اپنے کمرے میں ہی رہی اور باہر نہ نکلی۔ ایک بار پھر سے میرے کمرے کا دروازہ بجا۔ سمیرہ کھڑی ہوئی تھی اور مجھ سے کہنے لگی کہ یار کل سے میری ماسی نہیں آ رہی، تم ذرا میری مدد کر دو گھر کے کام کاج کرنے کی۔ میری عادت نہیں رہی، تمہیں برا تو نہیں لگے گا؟ سوچتے ہی میرا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا اور میں نے اسے کہا نہیں تو میں تو خود تمہیں کہنے والی تھی کہ تم ہی مجھے ماسی رکھ لو۔ اس حالت میں بار بار مجھ سے وہاں جانے کا دل بھی نہیں کرتا۔ سفیان کی نوکری میں چھوڑ ڈالوں گی، اور یہ سنتے ہی وہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی جتنی تم تنخواہ مانگو گی تمہیں مل جائے گی۔ لیکن اب مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف سفیان کو نیست و نابود کر دیا تھا، بلکہ سمیرہ کے دل میں بھی ڈال دیا تھا کہ وہ اپنی ماسی کے چلے جانے کے بعد ہی مجھے ہی نوکری دے ڈالے، اور یوں وہ راضی ہو گئی تھی۔ سمیرہ کا شوہر تو ویسے بھی بیرون ملک رہائش پذیر تھا، سالوں میں کبھی ایک دو بار آتا تھا، چنانچہ مجھے سمیرہ کے گھر میں ایسے کسی بھی قسم کا کوئی خوف لاحق نہ تھا۔ اس دن میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ نہ صرف سفیان اپنے انجام کو پہنچا، ہسپتال میں کومے میں چلا گیا، اسے بہت زور کا کرنٹ آیا تھا اور اس کرنٹ نے اس کے دل و دماغ پر گہرا اثر کر دیا تھا، لیکن مجھے کیا فرق پڑتا تھا وہ جیے یا مرے۔ ایسے مردوں کو جو عورتوں کا جینا حرام کرتے ہیں، وہ زندہ رہنے کا ویسے بھی انہیں کوئی بھی حق حاصل نہیں ہے۔ دوسری طرف سمیرہ کے گھر میں عزت کی نوکری ملنے پر میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار تھی، بلکہ سب سے زیادہ تو میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریزی میں گر جاتی تھی کہ اس کی مدد ہر لمحہ میرے ساتھ تھی، اور نہ صرف میری عزت بچ گئی بلکہ مجھے عزت سے بھرپور ایک دوسری نوکری بھی مل گئی تھی۔ اب مجھے سفیان اور اس کے گھر والوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ جیے یا مر جائے میری بلا سے۔ میری زندگی میں مشکلات آئی تھیں، اور اب زندگی ایک لمحے کے لیے جیسے ٹھہر سی گئی تھی، اور میں اپنے آنے والی اولاد کا شدت سے انتظار کر رہی ہوں، اور اسی کے لیے ہی محنت مشقت کر رہی ہوں۔ بس میری ایک ہی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو نیک صالح اور میرا سہارا بنائے۔ اس سے زیادہ مجھے اور کیا چاہیے؟ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔